آپ میں بتایا گیا کہ آپ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ظاہر ہے محبوب چیز کے خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کا 4 پارہ جب شروع ہوتا ہے وہاں یہ آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه۔ آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر، آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ آپ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو آپ کو پسندیدہ نہ ہو۔ فارسی شعر میں اس کا ایک ترجمہ اس طرح ہے، حج داری صرفتن در رائیو لن تنالوا البر حتی تنفقوا، حج داری صرفتن در رائیو لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کی تعبیر کی، اور پہلی رات جو خواب آیا اس کے اندر انہوں نے بہت ساری بکریاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور دمبے ذبح کیے، لیکن اگلی رات تو پھر خواب آئی۔ اس کا پھر مطلب یہ تھا کہ جو آپ کی تعبیر ہے وہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دفعہ بہت زیادہ گھوڑے، بہت زیادہ اونٹ ذبح کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن پھر تیسری بار آپ کو خواب میں یہ آیا کہ آپ اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں محبوب چیز کیا ہوگی؟ تو وہ سوچنے لگے کہ میں نے بکریوں کو بھی ذبح کیا اور اس کے بارے میں اطمینان نہیں ہوا، اور ہم نے اونٹوں کو بھی ذبح کیا، اس کے بارے میں اطمینان نہیں ہوا، تو غالباً اللہ تعالیٰ میرے ایک بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ اس وقت ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اور ان کا نام جناب اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے ہیں، ایک بیٹے کا نام اسماعیل اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق، اور آپ کی ایک بیوی، 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام سارہ تھا اور ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ یہ ہاجرہ بعد میں آپ کی بیوی بنی، وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے، وہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ کتابوں کے اندر واقعہ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ایک بادشاہ ہر خابر کی کو بیوی سے الگ کرتا تھا اور اس بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، یہ اس کا معروف طریقہ تھا، اس لیے لوگ وہاں سے نہیں گزرتے تھے، اور جو گزرتے تھے تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ تو جب ابراہیم بہانہ بنایا، اور بہانہ یہ بنایا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ تو بیوی تھی، تو اس بہانے کو وہ عربی میں توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کیا چیز ہے؟ توریہ یہ چیز ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہو اور اس کے 2 معنی ہیں، آپ کے ذہن میں جو معنی ہے وہ سننے والے کے ذہن میں نہیں ہے، اور سننے والے کے ذہن میں ایک اور معنی ہے، آپ ترجمہ نہیں کرتے، لیکن آپ ایک تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو حالات کو سخت خراب تھے، کہا گیا تھا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں گے ہم ان کو 100 اونٹ دیں گے، اور 100 اونٹ اور سرخ اونٹ اس وقت کا بہت بڑا انعام تھا۔ آپ سمجھو کہ آج کل کے زمانے کا 5-6 کروڑ روپے تو ہوگا، اس لیے کہ اونٹ اور وہ بھی 100 ہوں، اونٹ تو بہت زیادہ مہنگا ہے۔ آج کل بکری کتنی ہے، اور پھر آپ بیل کو دیکھو، پھر آپ بھینس کو دیکھو، تو اونٹ تو صرف بہت زیادہ مہنگا ہے۔ اگر ایک اونٹ کی قیمت 5 لاکھ ہے تو پھر 100 اونٹوں کی قیمت 5 کروڑ روپے ہوگی۔ آج کل کے دور میں 5 کروڑ کی اتنی اہمیت ہے، وہاں اس وقت تو بہت زیادہ تھی، تو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام ہجرت کرنے کی اجازت تو نہیں تھی ان کو، پہلے سے وہ چاہ رہے تھے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نکلے ہجرت کے لیے، تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ رکو، میرے ساتھ آپ ساتھی بنو گے۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام ایسے وقت گھر میں آئے، بکر صدیق کے کہ اور لوگ موجود نہیں تھے،
تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے اندر جو اور لوگ ہیں ان کو نکالو، میں کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہاں تو میری دو بیٹیاں ہیں، ایک اسما اور عائشہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی نکاح میں تھی، اور جو اسما تھی وہ نکاح میں نہیں تھی لیکن آپ کی سالی تھی۔ تو آپ علیہ السلام دوپہر کو آئے، اور دوپہر کو آپ کا کسی گھر میں جانا معمول نہیں تھا، خلاف معمول اب تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ آپ ہجرت کرو۔ تو جناب بکر صدیق نے کہا میرا بھی ساتھ جانے کا حکم ہوا ہے۔ تو کہا گیا کہ ہاں آپ کا بھی ساتھ جانے کا حکم ہوا ہے، اور اس طرح جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ چلے گئے۔ ایک موقع پر جب وہ جا رہے تھے اندھیرے میں، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ابوبکر کون ہے؟ اب اگر وہ یہ کہتے کہ میرے ساتھ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اپنی موت کو خود دعوت دینی تھی۔ تو آپ نے ایسا نہیں کہا۔ اور اب وہ یہ کہتے کہ وہ خلاف واقع بات ہوتی تو ضرور جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں کہنا اور اپنے آپ کو مصیبت سے بھی بچا دینا، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رجل یہدینی السبیل، مجھے راستہ دکھانے والا ایک آدمی ہے۔ اب راستے کے دو معنی ہیں، ایک معنی جو اس مخاطب کے ذہن میں تھا کہ ابھی یہ گھروں سے نکل کر بیابان سے نکل کر کوئی راستہ دکھانے والا راہبر ہے، اور وہی چاہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں حقیقی راستہ جنت کو جانے والا، اسے بتانے والا، ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے۔ اب دونوں کو سبیل کہتے ہیں، تو ایک معنی ان کا مراد تھا اور ایک معنی ان کا مراد تھا، اس کو تو یہ کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے اور کہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح مواقع پر 3 مواقع پر انہوں نے ایسی بات کی ہے، 3 مواقع پر ایسی بات کی ہے۔ ایک موقع یہ ابھی بتاؤں گا، 2 مواقع اور ہیں۔ وہ یہ کہ ساری قوم جا رہی تھی میلے کو اور آپ نہیں جا رہے تھے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ جب لوگ چلے جائیں تو ہم ان بتوں کو توڑیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو اس کا ایک معنی تو یہی تھا کہ میں جسمانی بیمار ہوں، اور دوسرا معنی یہ تھا میں روحانی بیمار ہوں۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ کہتے ہیں انی سقیم، میں جسمانی بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، اور وہ سمجھتے انی سقیم، میں روحانی بیمار ہوں، میں علاج کر کے آؤں گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑا، کسی کی ناک توڑی اور کسی کی کان توڑا، یہ بتانے کے لیے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ آپ کی مشکل کشا کیسے بنیں گے، وہ آپ کے حاجت روا کیسے بنیں گے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ آپ کس طرح بچائیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، لیکن جب قوم واپس ہوئی اور انہوں نے ساری بتوں کو دیکھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہا جی یہ کس نے کیا؟ تو سب نے کہا ایک ہی آدمی ہے جو بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، نوجوان ہے، اس کو بلاؤ۔ تو ان کو بلایا گیا۔ اس وقت بھی ماحول ایسا تھا کہ اگر وہ کہتے یہ میں نے کیا ہے تو یہ ساری قوم جمع تھی، تو ایک مصیبت اپنے لیے خود پیدا کرنی تھی، اور اگر انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا تو بھی اس کا عجیب سا معنی ہوتا، وہ نبی کے شان کے مناسب نہیں تھا۔ تو آپ نے کیا کہا یہ کس نے کیا؟ بل فعلہ، کسی نے تو کیا ہوگا۔ اور حکمت یہ تھی کہ انہوں نے بڑے بت کے پاس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی، جس کلہاڑی سے ان بتوں کو مارا تھا۔ یہ 2 مواقع ہیں، اور ایک موقع ایسا تھا جس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے راستے میں بادشاہ آیا، اور بادشاہ نے پوچھنا تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے یہ جواب نہیں دینا کہ ہم آپس میں میاں بیوی ہیں، ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ ہم آپس میں بھائی بہن ہیں۔ اب میاں بیوی جو نکاح سے بنتے ہیں، وہ بھائی بہن کلمے کے بھائی بہن ہوتے ہیں، تو تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو جو آپ کی گھر والی ہے وہ آپ کی بہن ہے، اس لحاظ سے کلمہ پڑا ہوا ہے، سکی بہن تو نہیں، اسے تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے کہا، لیکن ظالم بادشاہ نے اس کے باوجود بھی اس کو معاف نہیں کیا، اور سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا
اور پکڑ کر اپنے پاس لے گیا بدکاری کے لیے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اس کو نزدیک کیا بدکاری کے لیے تو بادشاہ کا جسم سکڑ گیا, اکڑ گیا, جس طرح لکڑی ہوتی ہے لکڑی کی طرح بن گیا. تو بادشاہ نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو بہت عجیب آدمی ہے, آپ کو ہاتھ لگانے سے مجھ پر یہ مصیبت آئی. اب آپ ایسا کرو کہ دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں, میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ جھوٹ بول رہا تھا, یہ جھوٹ بول رہا تھا, اور بڑے لوگ تو جھوٹ بولتے رہتے. دوبارہ جب وہ ٹھیک ہو گیا دعا سے, اب دعا ٹھیک ہو گئی, اس نے پھر وہی حرکت کی اور اس حرکت کی وجہ سے دوبارہ وہ شر ہو. اب کی بار بادشاہ نے قسمیں اٹھائی کہ نہیں اب کی بار میں ایسا نہیں کروں گا, اور آپ مہربانی کر کے اس طرح دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو پھر دعا کی, وہ ٹھیک ہو گیا, اور پھر اسے وہ حرکت دے گی. البتہ جاتے ہوئے ایک لڑکی دے دی خدمت کے لیے, اور اس کا نام تھا حاجرہ. تو اسحاق علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بیٹے ہیں, اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت سارہ کے بیٹے ہیں. تمام کے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء ان جناب اسحاق کے بیٹے ہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے وہ بنو اسحاق ہیں, بنو اسماعیل نہیں. وہ بنو اسحاق ہیں, بنو اسماعیل نہیں. کیا کہہ رہا ہوں, سب 4000 انبیاء. کتنے انبیاء؟ 4000. اور 4000 انبیاء جو آئے وہ خالصتاً بنو اسحاق کے بیٹے تھے. ایک نبی ایسا آیا جو بنو اسماعیل میں سے تھا, اور وہ ہمارا اور آپ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ. تو اس طرح ان سے جب یہ قربانی مانگی گئی تو انہوں نے ایک رات اپنی بکریوں کو ذبح کیا. پھر خواب آیا, اس کا معنی ہے کہ وہ قربانی جو ہے وہ تعبیر نہیں ہے, تو پھر دوبارہ اونٹوں کو ذبح کیا. پھر خواب آیا میں دیکھا کہ بھئی محبوب چیز آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو پھر اس کا معنی یہ تھا کہ نہیں وہ دوسری قرب تعبیر بھی ٹھیک نہیں. تو پھر انہوں نے طے کیا کہ اپنے بچوں کو ذبح کریں, اور ایک ہی بیٹا تھا. بیٹا 100 ہو تو بھی وہ آدمی اس کو ذبح نہیں کر سکتا. یہ دل گردے کی بات ہے کہ بیٹا ایک ہے اور اس کو اللہ کے راہ میں ذبح کریں, اور کوئی بہانہ بھی نہیں, کوئی بہانہ بھی نہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت عبرت کی بات ہے جب ہم قربانی میں بہانے نکالتے ہیں. مجھے قرضہ ہے جی, میرے پاس توفیق نہیں ہے جی, میں ہاتھ میرا تنگ ہے, اور بہانہ بنا کر ان دنوں کو وہ ضائع کر لیتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر اس وقت بیٹا ذبح کرنا واجب ہو جاتا پھر تو بہت کم لوگ مسلمان ہوتے, لوگ اسلام کو دستبردار ہو جاتے, مسلمان نہیں ہوتے. بیٹے کو ذبح کیا تو اس کی یاد کے اندر بکری آئی. یہاں ایک پروپیگنڈا اور بھی ہوتا ہے, وہ NGOs کی طرف سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بکری ذبح کرنا اور جانور ذبح کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, یہ پیسے آپ غریبوں کو دے دو. غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. بولو 3 دفعہ بولو, غلط ہے. یہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی, یہ وہ لوگ ہیں. کوئی نہ کوئی بات بنا, ایک دفعہ عورتوں کو بتا دیا یہ کیا بات ہے کہ مرد امامت کر سکتے ہیں اور عورتیں امامت نہیں کر سکتی. تو ایک عورت کو آگے کیا امریکہ میں اور اس نے امامت کی. وہ کون سا امام ہوگا؟ خاتون آگے مرد اس کے پیچھے گئے. یہ عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ اسلام نے آپ کا یہ حق ضائع کیا ہے کہ آپ کو وہ امامت کا حق نہیں دیتے. اس طرح ہمارے پاکستان میں خاص اسلام آباد میں کچھ عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. ویسے آپ کی کیا رائے, یہ ٹھیک نہ رہا یا غلط نہ رہا؟ سچ کہہ رہے ہو؟ میرا جسم میری مرضی, اس کی دلیل تو مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں یہ جسم میرا ہے, میں چاہوں تو کھڑی ہو جاؤں, میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں, میں چاہوں تو دوڑوں, میں چاہوں نہ دوڑوں. اس میں مولوی کا کیا کام؟ اب میں نے کپڑے پہننے ہیں یہ بھی میری مرضی ہے, نہیں پہننے یہ بھی میری مرضی ہے. اس میں مولوی کا کیا کام؟ کپڑے مختصر پہنوں, لمبے پہنوں, یہ بھی میری مرضی ہے. اس میں مولوی کا کام ہے.
اور کپڑے باریک پہنوں یا موٹے پہنوں، اس میں مولوی کا کیا کام ہے؟ یہ ان کا نعرہ ہے، بظاہر تو وہ خوبصورت نعرہ ہے، لیکن میں دو دلائل سے عرض کرتا ہوں، یہ موضوع تو نہیں تھا، موضوع تو قربانی کے بارے میں تھا، لیکن یہ بات آگے آ گئی۔ دو دلائل کے بارے میں کہتا ہوں کہ کسی آدمی کا جسم یہ اس آدمی کا وہ جسم کا مالک نہیں۔ ہیلو، انتہائی قابل احترام سامعین، کوئی بھی آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں، ہم اپنے جسم کے چوکیدار ہیں۔ ایک یہ بات کہ آپ میں سے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنا ہاتھ توڑ دینا چاہتا ہوں، زکریہ سے مت کریں، لازم خالی گواہ ہے، میں کہ نہ صرف بجھانا ہوشان دل یہ تو رحیم سے تعاون انسان دل کا مولانا صاحب، ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہوں، جب وہ مفتی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا آپ نہیں کاٹ سکتے، کیوں؟ یہ میرا ہاتھ ہے۔ انہیں کہا نہیں، عضو کا تلف کرنا حرام ہے، یہ آپ کا ہاتھ ہے، جائز معروف کاموں میں استعمال کر سکتے ہو، غیر معروف ناجائز میں نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہاتھ ہمارا نہیں ہے۔ دوسری طریق کو ترجیح ہے، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، میں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، جس کو لوگ خودکشی کہتے ہیں۔ یہ لفظ خودکشی نہیں ہے، خودکشی ہے۔ کش یہ دونوں فارسی کا لفظ ہے، کش کہتے ہیں کھینچنا، اپنے آپ کو کھینچنا، اور کش کہتے ہیں کشتن، قتل کرنا، قتل ہو جانا، خودکشی۔ جب یہ عالم کے بعد جائے گا خودکشی کر سکتا ہوں تو جواب آئے گا کہ آپ نہیں کر سکتے، اسے خودکشی حرام ہے۔ معلوم ہو مجھے اپنے جسم پر کوئی اختیار ہی نہیں۔ جو لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ناراض نہ ہوں، ہم خود سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہیں۔ سائنس نے بہت کمالات پیدا کیے، اگر میں وہ کمالات گنوں گا اتنا ٹائم نہیں ہوگا، لیکن آپ تو باشعور لوگ ہو، اس سائنس نے آج تک ایک بچے کو پیدا نہیں کیا۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ لاولد ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے دیں ہمارا بیٹا پیدا ہو جائے، پیدا نہیں کیا۔ جب میں ایم پی اے تھا تو اس وقت ہماری اسمبلی کے اندر ایک قانون سازی آئی کہ اگر کسی طاقتور آدمی جس کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا مادہ منویہ کسی سرنج میں ڈال کر کسی عورت کے شرمگاہ میں ڈال دیا جائے اور اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ بچہ اس کا کہلائے گا جس کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ حضرات نے میں بھیجا تو ہم نے وہاں کام کیا، اس میں آپ کا بھی ثواب ہے۔ میں نے اٹھ کر کہا یہ اس آدمی کا بچہ نہیں ہے جس کی بیوی سے بچہ پیدا ہوا ہے، بلکہ یہ اس کا بچہ جس کی سن سے آپ نے مادہ نکالا ہے۔ تو بیٹا ایک کا ہے اور دوسرا کا، یہ تو ایسا ہوا کسی آدمی کا بیٹا نہیں ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جا کر محلے سے منہ کالا کرو تاکہ میرے بیٹے پیدا ہو جائے۔ اگر یہ جائز ہے تو یہ سرنج بھی جائز ہوگا، اور اگر یہ جائز نہیں تو یہ سرنج بھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بخش بشیر بلور ہمارے وزیر تھے، اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، بلکہ میں علماء سے پوچھوں گا۔ پھر علماء تو نہیں بلایا جا سکا، بعد میں ہماری اسمبلی ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ جب تک ہم وہاں اسمبلی میں تھے یہ قانون پاس نہیں ہونے دی۔ عرض کر رہا ہوں سائنس نے ایک بچہ پیدا نہیں کیا، پھر سائنس نے بچہ پیدا کرنا درکنار کوئی ایک عضو پیدا کر لیتا، اندام، لیکن اس نے تو ایک آنکھ پیدا کی، وہ تو پلاسٹک کی ہے نا، آپ نہیں سمجھے؟ جو آنکھ ڈالتے ہیں وہ پلاسٹک کی ہے، جو ٹانگ بنا دے پلاسٹک کی ہے، جو ہاتھ ڈال دے پلاسٹک کی ہے۔ انسان کی طرح گوشت والی آنکھ اور گوشت والی ٹانگ کسی نے پیدا کی ہے؟ بولو۔ اب سائنس کے خلاف ایک دلیل دے رہا ہوں قرآن مجید سے۔ خلاف کا معنی یہ نہیں کہ مجھ سے فائدہ تو اٹھائیں گے لیکن خالق نہیں مانیں گے۔ یا ایھا الناس، لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔
ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بلاتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، ساری اپنی عقل، حکمت، وزڈم، دانائی جمع کریں اور ایک یہ کہتے بنائے کہ ہم نے ایک مکھی پیدا کرنی ہے، وہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ مکھی نہیں پیدا کی۔ جب وہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو ایک معمولی کان کٹ گیا، اس کان کی طرح کان نہیں بنا سکتے، آنکھ کی طرح نہیں بنا سکتے۔ یہ کان بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ سب بولو کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اس عورت سے کہہ دو تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو خود پیدا ہو جاؤ، پھر اللہ سے کیوں سوال کرتا کہ میں پیدا دے دو؟ دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے، کسی کو اپنی پیدائش یاد ہے؟ نہیں۔ کسی نے خود کہا یا اللہ مجھے پیدا کرو؟ نہیں۔ تو اللہ نے مدد کی، وہ چاہتے تو میں بوٹا پیدا کر دے، وہ چاہتے تو میں کتا پیدا کر دے، وہ چاہتے میں خنزیر پیدا کر دے، وہ چاہتے جانور پیدا کر دے آج ہم ذبح ہوتے، وہ چاہتے ہمیں غیر مسلم پیدا کر دے۔ اس نے چاہا تو انسان پیدا کیا جو سردار کائنات ہے، اور اس نے چاہا تو ایمان والا پیدا کیا، اور جو اس نے چاہا تو نبی آخر زمان کا امت ہی پیدا کیا۔ الحمدللہ۔ تو ہم تو اپنے پیدائش میں مجبور ہیں۔ یہ اسلام آباد کی عورتیں اپنے آپ کو خود پیدا کر سکتی ہیں؟ نہیں پیدا کر سکتی، تو یہ نعرہ کیوں لگاتی ہو کہ میرا جسم میری مرضی؟ انشاءاللہ وہ نعرہ غلط ثابت ہو گیا اور ہوگا۔ خدا کے فضل سے ہمارا عقیدہ پہلے بھی ٹھیک تھا، سائنس سے پہلے، سائنس کے بعد بھی ٹھیک رہا۔ ہمارا عقیدہ پہلے بھی ٹھیک تھا، قرآن حق کتاب ہے، سائنس سے پہلے، سائنس کے بعد بھی۔ اسلام سچا مذہب ہے، سائنس سے پہلے اور سائنس کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے ہر عید میں کہ جی آپ ٹھیک ٹائم پر نماز پڑھائیں، تو ٹھیک ٹائم تو 7 بجے ہے اور آپ کے ایک بڑی 3 لوگ بھی نہیں آئے، لیکن آج بھی ہم ٹھیک ٹائم کی رعایت رکھیں گے، آپ کی رعایت نہیں رکھیں گے۔ ہم نے پچھلے سال بھی رعایت نہیں رکھی اور پچھلے عید کو بھی رعایت نہیں رکھی، لہذا برائے مہربانی آپ جلدی آ جائے گا۔ پتہ نہیں کیا چیز آپ کو روک دیتی ہے۔ فجر کی نماز تو 4:30 بجے ہوتی ہے، 4:30، 5:30، 6:30 تو 2.5 گھنٹے ہیں۔ تو اگر آپ جلدی آ جاتے تو کچھ باتیں آپ بھی سن لیتے، کچھ ماحول بھی بن جاتا۔ اور آج اورنگزیب ادا فوت ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھائیں گے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، یہ سب لوگ آئیں اور بہت بڑا اجتماع ہوگا، کوئی جنازہ بھی کر لے گا۔ یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، فلان جائے فلان جائے، لیکن ان کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ آج فجر کی نماز میں پتہ چلا کہ ان کی جو لاش ہے وہ عیدگاہ میں آئے گی، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک 7 بجے آپ لے آؤ اور ہم یہاں ان کو رکھ لیں گے، نماز پڑھ کے ان کا جنازہ پڑھ لیں گے۔ اور اس طرح یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی اس بات سے جنتی ہو گیا یا فلاں آدمی دوزخی ہو گیا، یہ کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ صرف انبیاء کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں، اس کے بعد تو کوئی عصمت اور معصومیت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ نشانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی مرتے مرتے اگر وہ شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے یا اس طرح کی انگلی اٹھاتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کا معنی یہ کہ وہ شہادت کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اس وقت جو شیطان اس کو گمراہ کر رہا ہے یہ اس گمراہی کے اندر نہیں آتا، اور اگر وہ قبلے کی طرف منہ موڑتا ہے یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور جو آج جس طرح اس میت کا جنازہ پورے قبرستان میں ہوگا، مجھے تو رشک ہے کہ کاش یہ جنازہ میرا ہو، اور ہر ایک آدمی کو یہ رشک کرنا چاہیے۔ اب اس جنازے کا لحاظ رکھیں گے کہ وہ پہنچ جائے، باقی ہم کسی کی رعایت نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ سر تو راضی مہربانی ہو کے اوسط سننا چھوڑا ہے۔